معزز ناظرین، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک روز آپ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ ایک بلند و بالا محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھیں اور اس کے اندر خدام و چشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ اس میں بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے اور اس محل کے دروازے پر بالکل اسی ترتیب کے ساتھ دربان بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت خانے کے دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑاؤ تخت رکھا ہوا تھا۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ارد گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن نہیں رہے گا، لہذا مجھے ڈرنا چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں موقع کی تلاش میں رہا۔ جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا، اے نسواں۔ اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اچانک چاند چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس کے ہم نشینوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یکے بعد دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے اچانک مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا؟ اور تو میری اجازت کے بنا یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا، شہزادہ سلامت، ذرا رکیے، میری لا علمی کو اپنے علم سے اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور لہو لعب میں مصروف ہے۔ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن سب بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ یاد کر اس اندھیری رات کو جو قیامت والے دن کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہے اور غیظ و غضب سے چنگاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمیوں کو دنیا کی فانی نعمتوں، چھین جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جو مرنے کے بعد صرف 3 دن میں ہی خون، پیپ اور بدبودار لوتھڑ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر کستوری اور کافور اور عنبر سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں
کہ آج تک ان جیسی حسین و جمیل عورت کسی نے نہیں دیکھی اور نہ ہی سنی ہے۔ آج تک نہ کسی نے ان کی آواز سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے، جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ لہذا دانا وہی ہے جو ان جیسی نعمتوں کی خواہش رکھے اور اس جیسے عذاب سے بچے۔ میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا رب اپنے بھگوڑے نافرمان بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اچانک اٹھا، اپنی قیمتی قبا کو چاکر دیا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب نسوان نامی اس خوبصورت لونڈی نے اسے یوں جاتے دیکھا تو اسے پکار کر کہنے لگی، میرے آقا، میں بھی تو کئی سالوں تک آپ کے گناہوں میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہوں۔ آج جب اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی ہے تو مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان واپس پلٹ آیا۔ اس کنیز نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا، زیورات سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ وہ دونوں رات ڈھلنے تک وہیں رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں اس محل سے باہر نکل آئے اور پھر اس شہر سے ہزاروں میل دور کہیں چلے گئے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کافی عرصے کے بعد میں ایک بار پھر اس محل کے سامنے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ خادموں سے پرجم رہنے والی وہ عمارت آج ویران ہو چکی تھی اور اس کے حسین نقش و نگار ماند پڑ چکے تھے۔ وہی پرشکوہ عمارت آج کھنڈر بنی نظر آ رہی تھی۔ میں وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کی ویرانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ چند سالوں کے بعد جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہی نوجوان وہاں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ پہلے تو میں اسے پہچان نہ سکا کیونکہ اب تو اس کی حالت ہی بدل چکی تھی، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے امام المسلمین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ میں نے پوچھا، نسواں کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش پر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اس کے پاس گیا۔ اندر جا کر اس نے نسواں سے کہا، ہمارے استاد تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تو منصور بن عمار کے علاوہ اپنے کسی استاد کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہی تو تشریف لائے ہیں۔ نسواں نے یہ سنا تو فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دنیا میں میری بس یہی خواہش رہ گئی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر کہنے لگی، میرے قابل محترم استاد، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسی گناہگار کو بھی قبول فرمائے گا اور جنت میں مجھے داخل فرما کر اپنا دیدار عطا کر دے گا؟ میں نے کہا، ضرور۔ یہ سن کر اس نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ اس کی وفات سے غمزدہ ہو گیا اور رو کر کہنے لگا، دیار غیر میں میری تنہائیوں کو دور کرنے کا یہی تو ایک سہارا تھا۔ آج مجھے اپنے والدین، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ آج میرا معاون و مددگار اور میرا سہارا ختم ہو گیا ہے۔ پھر نسواں کو دفن کر دیا گیا۔ جب اس کو قبر میں رکھ کر قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک شہزادہ بھی منہ کے بل گرا اور اسی قبر پر گر کر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس قبر کے پہلو میں ایک اور قبر بنا کر شہزادے کو بھی دفن کر دیا۔ مسلمان کئی روز تک ان کی قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کرتے رہے۔
اور منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہوتے رہے اور کئی روز تک اور ان کی قبر پر کئی لوگوں کو وعظ سناتے رہے۔ محترم عزیز دوستو، کہانی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری توبہ کے منتظر ہیں۔ وہ بڑی شدت سے ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بندہ پلٹے، کب توبہ کرے اور کب میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، کیونکہ جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بندہ گناہوں میں بھٹکا رہے اور اس کو سزا ہو جائے۔ عزیز دوستو، آئیے ہم سب آج توبہ کریں۔ آئیے آج ہم سب اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ پاک ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ وہ بڑی شدت سے ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، آئیے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔